بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے اور اس کے پاکستان کے لیے کیا مضمرات یا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین ایک تاریخی معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق اسرائیل مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو الحاق کرنے والے اپنے منصوبوں کو ملتوی کرے گا اور دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کا آغاز ہوگا۔ اب تک اسرائیل کے خلیج کے عرب ممالک سے سفارتی تعلقات نہیں تھے۔ اس معاہدے کا اعلان خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس معاہدے سے فلسطینی رہنما سخت حیران ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے اس معاہدے کے بعد عرب لیگ کا اجلاس بلانے کی تجویز پیش کی ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم ہوں گے اور اس کا اثر عرب امن معاہدے پر پڑے گا۔ ایک طرح سے ان کی تشویش بھی جائز ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے پر دیگر اسلامی ممالک کا ابتدائی رد عمل ان کے لیے کچھ حوصلہ افزا نہیں۔ مصر اور اردن نے متحدہ عرب امارات کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ پیش رفت خلیجی ممالک، مشرق وسطیٰ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے مابین تعلقات کو متاثر کرے گی، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اس نئے معاہدے کے ساتھ ہی عالم اسلام میں پولرائزنگ نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل میں رہنے والے بعض صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت دنیا کے مسلم ممالک واضح طور پر 3 کیمپوں میں تقسیم ہیں۔ پہلے کیمپ میں کچھ ممالک ایران کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، جس کا اسرائیل کے بارے میں سخت موقف ہے۔ دوسرے کیمپ کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات لیڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ایک تیسرا گروپ ترکی، ملائیشیا اور پاکستان کا ہے۔ مجموعی طور پر اس فیصلے کے بعد عالم اسلام کی تقسیم میں مزید اضافہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے کا انڈیا پر کیا اثر پڑے گا؟ ایسی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کا انڈیا پر کیا اثر پڑے گا؟ بھارت سے تعلق رکھنے والے بعض سینئر تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات دونوں کے ساتھ انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے اسرائیل اور انڈیا کی سوچ ایک جیسی ہے۔ متحدہ عرب امارات ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، لہٰذا اگر یہ دونوں ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں تو انڈیا اس کا خیر مقدم کرے گا۔ لیکن کیا ان دونوں ممالک کے اکٹھے ہونے سے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے والے معاملے پر کوئی اثر پڑ سکے گا؟ اس بارے میں بھارتی تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی ممالک پر ہمیشہ پاکستان کا غلبہ رہے گا۔ اسلامی ممالک میں تنہا پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اس وجہ سے اسلامی ممالک میں اس کا ایک مختلف درجہ ہے۔ اگر آج پاکستان تھوڑا سا الگ تھلگ ہے تو اس کی وجہ خود پاکستان کی پالیسیاں ہیں۔ بعض بھارتی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے قبل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو پاکستان کے ساتھ سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہوئے ہیں۔ اس کی مثال گزشتہ سال اسلامی تعاون تنظیم OIC کا اجلاس ہے، جس میں انڈیا کو خصوصی مبصر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ پاکستان اس دعوت کے خلاف تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات اس کے حق میں تھا۔ 5 دہائیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اس اجلاس میں انڈیا کو بلایا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، رواں سال ہونے والے OIC کے سالانہ اجلاس میں پاکستان نے انڈیا پر اسلاموفوبیا پھیلانے کے بارے میں الزام عائد کیا، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اس مرتبہ مالدیپ انڈیا کی حمایت میں اترا تھا۔ حال ہی میں جب پاکستان نے OIC میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے، تب سعودی عرب نے انہیں واضح طور پر بتایا تھا کہ یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے۔ 2019 میں متحدہ عرب امارات نے وزیر اعظم مودی کو اپنے ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز سے نوازا تھا۔ یہ ساری پیش رفت بتاتی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور اگر اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاہدہ طے پا گیا تو یقیناً انڈیا اسلامی ممالک کے اس گروہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دوسرے خلیجی ممالک جو اس معاہدے کے حامی ہوں گے، ان کے بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے۔ اس سے انڈیا کو پاکستان کو الگ تھلگ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ صرف یہی نہیں، جہاں دنیا ملٹی پولرائزیشن کی جانب گامزن ہے، وہیں انڈیا، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایک بڑے گروپ کی صورت میں ابھر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انڈیا اور اسرائیل کے درمیان دفاعی ساز و سامان بنانے کے لیے بھی متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ خلیجی ممالک دفاعی ساز و سامان کی ایک بڑی منڈی سمجھے جاتے ہیں۔
ایسی صورتحال میں انڈیا اسرائیل کی مدد سے جو بھی فوجی ساز و سامان بنائے گا اسے فروخت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مابین دوستی بھی مشہور ہے۔ ایسی صورتحال میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب بھی متحدہ عرب امارات کی راہ پر گامزن ہوگا، لیکن بعض تجزیہ کار اس کے برعکس بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں شاید سعودی عرب پوری طرح کھل کر اسرائیل سے تعلقات نہیں بنائے گا، کیونکہ اگر مذہبی معاملات کی بات کی جائے تو مشرق وسطیٰ میں سبھی سعودی عرب کی جانب دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ماضی کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے لیے کھلے عام اسرائیل کے ساتھ تعلق بنانا مشکل ہو سکتا ہے، اگرچہ سیاسی طور پر سعودی عرب کئی سالوں سے اسرائیل کے ساتھ ہے۔ بعض بھارتی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب نے انڈیا اور اسرائیل کے مابین ایئر لائن شروع کرنے کے لیے انڈیا کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں سعودی عرب کا رویہ کس طرح بدلا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ در حقیقت اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو بھی یہی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ہو۔ اس وقت اسرائیل میں ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ان پر رشوت ستانی، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ کرونا کی وبا سے صحیح طریقے سے نہ نمٹنے کا بھی الزام ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے وہ فلسطینیوں کو الگ تھلگ کرنے میں زیادہ کامیاب ہوں گے اور اسرائیل کے لیے ایک مثبت ماحول پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ایران کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں کے مابین پچھلے کچھ سالوں میں باہمی تعاون بھی رہا ہے۔ آج عرب دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ایران کی دشمنی مذہبی بنیادوں پر قائم ہے۔ امریکہ کا دوست ہونے کے ناطے اسرائیل ہمیشہ ایران کے نشانے پر رہتا ہے۔ امریکہ کی وجہ سے اسرائیل متحدہ عرب امارات کے معاہدے کے بعد اب ایران اور اسرائیل کے بیچ دشمنی میں مزید اضافہ ہوگا۔ متعدد مواقع پر اسرائیل کے آرمی چیف اور دیگر رہنماؤں نے ایسے بیانات دیے ہیں جن میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مفاد مشترکہ ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایران ہمارے لیے ایک خطرہ ہے اور ہم مل کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ممالک کچھ عرصے سے ایران کے خلاف انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے خود یہ بات قبول کی ہے۔ ایک پرانی کہاوت ہے، دوست کا دوست دوست اور دوست کا دشمن دشمن ہے۔ ابھی سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کا دشمن ایران ہے، لہٰذا اس بات کا کافی امکان ہے کہ مستقبل میں بھی دونوں اکٹھے ہوں گے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔